بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق علم النحو کا 31واں سبق ہے، اور 31واں سبق میں سے اسماء موصولہ، اسماء موصولات۔ تو اسماء موصولات ہمارے پاس دو قسم پر ہے، ایک ہے خاصہ، مثلا الذی، اللذان، اللذین، اور الذین۔ یہاں پر تثنیہ میں الف لام ہم نے ذکر کر دیا، اس الف لام کی وجہ سے اس اور اس کے درمیان فرق کے لیے یہ الف لام ہے۔ تو یہ ہے مفرد اور مذکر کے لیے، یہ دونوں ہیں تثنیہ مذکر کے لیے، اور یہ ہے جمع مذکر کے لیے۔ آگے ہے اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللاواتی، اور اللائی، جو علم النحو کتاب میں موجود نہیں ہے۔ یہ اس طرح مفرد مؤنث کے لیے، یہ سارے مؤنث کے لیے، یہ مفرد کے لیے، اور یہ دو جو ہے یہ تثنیہ کے لیے، اور یہ تین یہ جمع کے لیے ہے، مؤنث کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں اسماء موصولات، اسماء موصولات۔ یہ اس کے بعد ایک جملہ ہوگا، اس کے بعد جملہ ہوگا، وہ جملہ مثلا الذی ضربک، ضربک، یہ فعل، فاعل، اور یہ مفعول بھی۔ اس کی جب ہم ترکیب کریں گے تو اس کو ہم اسم موصول کہیں گے، اور آگے جملہ اس کو ہم صلہ کہیں گے، موصول صلہ، یہ ہوگا موصول اور یہ ہوگا صلہ۔ ابھی اس صلہ میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، ضربہ میں ہوا ضمیر ہے، اور اس ضمیر کا ہونا ضروری ہے کہ یہ راجع ہو کس کی طرف، اسم موصول کی طرف۔ ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو راجع ہو کس کی طرف، اسم موصول کی طرف۔ اور جب یہ صلہ اور موصول دونوں مل کر، یعنی دونوں مل کر یہ بنے گا جزئی جملہ، جزئی جملہ بنے گا۔ اور کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ الذی کے بعد مثلا الذی من قبلک، الذی من قبلک، یا الذی قبلہا، تو اس کا متعلق جو ہے وہ جملہ ہوگا۔ یہ کیا ہوگا، فعل ہوگا، شبہ فعل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا متعلق کیا ہوگا، فعل ہوگا۔ ثبت من قبل کا اس طرح ہوگا، ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس الذی کے بعد جو صلہ ہوتا ہے یہ جملہ ہوتا ہے، یہ جملہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے لیے ہم شبہ جملہ مثلا ثابت نکالیں گے، ثابت اور اس کے متعلق کریں گے تو یہ بنے گا خبر یا مبتدا، اور اس میں ضمیر کا ہونا بھی ثابت نہیں ہے، اور یا مبتدا ہوگا یا خبر ہوگا۔ تو اس کے لیے یعنی الذی کے بعد جو ہوگا یہ جملہ ہوگا، جملے میں ایک ضمیر ہو، وہ راجع ہو الذی کی طرف۔ اور اگر اس طرح کا کوئی صورتحال ہو تو یہ صورتحال میں ہم اس کے لیے فعل نکالیں گے، شبہ فعل نہیں نکالیں گے۔ تو یہ کچھ قوانین ہیں اس کے متعلق ہے، اس کو آپ یاد کر لیں تو بہتر ہوگا۔
یہ الذی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس وہ آیا جس نے تمہیں تحفہ دیا تھا، وہ آیا میرے پاس وہ آیا جس نے تو جاء آیا الذی وہ جو وہ یا جس نے، تو اس میں الذی اس میں موصول ہے۔ مثلا یہاں پر ہم مثال ذکر کرتے ہیں رأیت، میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ الذی اس کو، الذی اس کو جس نے اعطاکا، الذی اعطاکا درہمن یا فلوسن، آپ کو پیسے دی یا آپ کو درہم دیا، تو میں نے دیکھا اس کو جس نے، تو یہ الذی کا معنی، تو اس کو کہتے ہیں الذی اسم موصول۔ اور اس کے بعد یہ ہے اعطا میں ہوا ضمیر ہے جو راجع ہے الذی کی طرف، اور یہ جملہ ہے، اور یہ جملہ بنے گا اس کے لیے صلہ اور موصول صلہ مل کر یہ جزء جملہ بنے گا، اور اس کے لیے بنے گا مفعول بھی۔ اس طرح جہاں پر بھی ہو، اگر جس کے لیے آپ یہ ذکر کر رہے ہیں اگر وہ مذکر ہے تو اس کے لیے الذی، اگر وہ مؤنث ہے اس کے لیے اللتی، اگر مذکر دو ہے تو اللذان اللذین، اگر مذکر مؤنث دو ہے تو اللتان اللتین، اگر جمع مذکر ہے تو اللذین، اور جمع مؤنث ہے تو اللاتی اللواتی، یہ ذکر ہوگا اس کے لیے۔ اس کے بعد یہ تو میرے خیال پہ آپ کے قوانین آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کو اس موصول بنائیں گے۔ اس کے بعد جملہ ہوگا، جملے میں ایک ضمیر ہے راجع ہے اس موصول کی طرف، اور اس کو ہم صلہ کہیں گے، اور اس موصول اور صلہ کو مل کر یہ جزء جملہ بنے گا۔ آگے جو چیز ہے اس کے ساتھ یا بعد میں جو ہے اس کے لیے خبر، مبتدا، مفعول، فاعل جو بھی اس عامل کی مناسبت سے ہو وہ بنے گا۔ تو یہ قوانین آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ترکیب میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسرا ہمارے پاس ہے من اور ما۔ یہ غیر ذوی القل کے استعمال ہوتا ہے، اور من، لیکن ہمارے پاس یہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں موصولہ خاصہ، یعنی مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، مذکر کے لیے مذکر، تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع، ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے۔ یہ من اور ما جو ہے یہ تثنیہ واحد، تثنیہ جمع، مذکر مؤنث سب کے لیے یہ من اور ما استعمال ہوتا ہے۔ من اور ما یہ دونوں 20 موصول ہے۔ ایک ہے ذو، یہ لغت بنی طوی میں یہ اس میں موصول ہے، اور ایک ہے ہمارے پاس ایون و ایتن۔ کتاب میں اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے تو ہم نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ آگے ترکیب جو ہے ترکیب میں ہم اس کی ترکیب کریں گے، لیکن یہاں پر اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کتاب میں نے اپنی طرف سے بیان کیا۔ ایک ہے ہمارے پاس الف لام، یہ الف لام یہ ہے بمعنی الذی، اور یہ الف لام داخل ہوتا ہے کس پر؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر۔ مثلا الضارب، المضروب، تو الضارب کا معنی ہے الذی ضربا، اور المضروب کا مطلب ہے الذی ضربا۔ تو یہ جزء جملہ بنے گا، پورا جملہ نہیں بنے گا۔ یہ ہے اسماء موصولات، اسماء موصولات میں سے جو اسماء موصولات خاصہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں اسماء موصولات مشترکہ، یعنی مؤنث، مذکر اور تثنیہ، جمع، ان سب میں یہ مشترک ہے۔ اور یہ ہے
خاصہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے. اور یہ الف لام بمعنی جب اسم فاعل اسم مفعول پر داخل ہو تو اس الف لام کو یہ بمعنی الذی ہوگا، اور یہ داخل ہوگا اسم فاعل اور اسم مفعول پر، اور اس کا معنی ہے الضارب کا معنی ہے الذی ضربا، المضروب کا معنی ہے الذی ضربا. اور یہ الف لام کے بیس میں ہدایت النحو میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کی جو ترکیب ہے وہ کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.